أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے انشاءاللہ پڑھیں گے. 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اس آیت کا ترجمہ ہے نکاح والی عورتوں میں سے وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں، نکاح والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے بھی نکاح کو حرام قرار دیا ہے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ جو تمہاری ملکیت میں ہو. کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو تم پر فرض کر دیا. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال کر دیا. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں سے. محسنین، پاک دامن بننے کے لیے. غیر مسافحین، نہ کہ خواہش پوری کرنے کے لیے. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے ان سے، ان عورتوں میں سے، تو تم انہیں دے دو. اجورہن، ان کا مہر. فریضہ، جو مقرر کیا گیا ہے. ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. فیما، اس چیز میں. تراضیتم به من بعد الفریضہ، مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں راضی ہو جاؤ.
ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ گزشتہ جو درس تھا اس میں ان عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے، اس کی فہرست بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اصل دوستوں کہ سورہ نساء کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایک بہترین پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، معاشرتی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ معاشرہ وجود میں آتا ہے خاندان سے، تو خاندانی نظام پاک صاف ہو، حسب اور نسب ثابت ہو، جس کے لیے نکاح کا صحیح طریقہ وجود میں آئے۔ معاشرہ پاک صاف ہوتا ہے خاندان کے، اور خاندانی نظام صحیح ہوتا ہے نکاح سے، اس کی بنیاد نکاح ہے۔ اسی لیے جاہلیت میں جو نکاح کے عنوان پر جو بگاڑ تھا، اور اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان جو ناجائز اختلاط ہوا کرتا تھا، جس سے خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے اور جس سے ایک معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان محرمات کا ذکر فرمایا جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ فہرست ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کو گزشتہ درس میں اس کو عرض کیا گیا۔ اب آگے جو ہے اسی میں سے ایک وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ وَالْمُحْصَنَاتُ، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس میں ایک وہ عورت جو شادی شدہ ہے، وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس سے نکاح کرنا، نکاح پر نکاح، یہ حرام ہے۔ والمحصنات، الا یہ کہ شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد عدت ہوگی، عدت کے بعد اجازت ہے کہ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لیکن عدت کے درمیان، عدت کے دوران بھی نکاح صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو دین عطا فرمایا، اس دین کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ زندگی پاکیزہ گزرے، ماحول معاشرہ پاکیزہ ہو۔ اس کے لیے ایک بڑی بنیاد ہے نکاح۔ نکاح کو عبادت بنایا، نکاح کا مقصد سمجھایا، نکاح کا جو ہے نکاح کو عبادت بنا کر، نکاح کا مقصد سمجھا کر، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک خاندانی نظام صحیح طریقے کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیلے، نسب مضبوط ہو، نسب ثابت ہو، میاں بیوی کے درمیان رشتہ مضبوط ہو، محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات۔ دیکھیے محصنات ایک ایک لفظ میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ نکاح جو خاتون کسی کی انہیں شادی شدہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اس کے لیے منکوحہ بھی کہہ سکتے ہیں، متزوجات، وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں، وہ عورتیں جو نکاح میں ہیں، والمنکوحات والمتزوجات، لیکن یہاں فرمایا والمحصنات۔
والمحصنات، محصنات حسن سے، حسن کے معنی ہے قلعہ، قلعے میں آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، قلعے میں آدمی کی حفاظت، کسی کو اپنی حفاظت میں لینا، یہ ہے نکاح کا مقصد۔ نکاح کا ایک مقصد سمجھایا جا رہا ہے، وہ عورت جو نکاح کر کے حفاظت میں آ جاتی ہے، محصنات، وہ عورت جو نکاح کرنے کے بعد اس کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ اسی لیے لڑکی جب بڑی ہو جائے تو جتنا نکاح میں تاخیر ہوتی ہے اتنے فتنے کے اندیشے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں عجلت یعنی جلدی کا حکم فرمایا اس میں ایک نکاح ہے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں چاہے فوراً نکاح کر دو، نکاح میں جلدی کرنا، لیکن تحقیق میں پورا اطمینان ہونا، تحقیق میں جلد بازی نہیں کرنا۔ تحقیق میں جلد بازی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کبھی کہ رشتے کے معاملے میں تحقیق نہیں ہوئی تو پھر جلدی کر، کیوں نکاح جلدی کرنا یعنی فوراً۔ والمحصنات، کہ نکاح کے عمل نے اس کو محفوظ کر دیا قلعے میں، اس کی زندگی کو، اس کی عزت کو، اس کی عصمت کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرما رہے کہ نکاح کتنا بہترین عمل ہے، کتنا مقدس رشتہ ہے جس سے عورت کی حفاظت ہو جاتی ہے، ایک عورت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اس میں ایک اشارہ شوہر کے لیے بھی ہے کہ ایک عورت نکاح یعنی ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر جب آتی ہے، وہ جو ہے رشتے میں محفوظ تصور کرے کہ بھئی کہ میں یہاں اس شوہر کے پاس محفوظ ہوں۔ عورت کو یہ ذہنی طور پر جب یہ چیز آتی ہے تو وہ سکون سے رہتی ہے۔ اسی لیے بار بار طلاق کی دھمکی دینا، طلاق کے الفاظ استعمال کرنا، طلاق جیسے الفاظ، یہ چیزیں جو ہے عورت کے دل میں کیا ہے، وہ محفوظ تصور نہیں کرتی۔ وہ تو ہمیشہ یہ سوچتی رہتی ہے کہ یہ کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے، یہ کبھی بھی یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے، تو اس سے اعتماد بھی پیدا نہیں ہوتا اس سے جو ہے۔ اسی لیے ایسے الفاظ نہ کہنا چاہیے، نہ سوچنا چاہیے، نہ اس قسم کی دھمکی دینی چاہیے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اس عورت کے دل سے شوہر کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ جو ہے اپنے آپ کو اس رشتے میں محفوظ تصور نہیں کرتی۔ تو والمحصنات، کہ وہ عورتیں جو نکاح کر کے اپنے آپ کو انہوں نے اس رشتے میں محفوظ کر لیا، حصن قلعے کو کہتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے نکاح قلعے کی طرح ہے، قلعہ ہے اس کے لیے جس میں اس کی حفاظت ہے، جس میں اس کی ہر طرح کی بے حیائی سے ہر طرح کی حفاظت۔ اس میں عورت کو بھی ایک اشارہ ہے، وہ کیا ہے کہ نکاح اسی مقصد سے کرنا ہے کہ مجھے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا حفاظت ہے؟ یہ بہت یعنی اسی لیے نکاح کو عبادت فرمایا۔ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے۔ اس میں عورت جو ہے نکاح کر کے آئے، یہ سمجھے کہ اس میں میری حفاظت ہے، میری عصمت کی، میری عزت کی، میری حیا کی، میری زندگی کی۔ ایک شوہر کو، عورت کو بھی ایک اس میں اشارہ ہے اور شوہر کو بھی اشارہ دیا گیا کہ بھئی کہ جو خاتون سب کچھ چھوڑ کر قربانی دے کر وہ آتی ہے تمہارے پاس، وہ اس کو تم ایسے رکھو، تم اس کو ایسے رکھو جیسا وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، تم اس کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہ آگے فرما رہے ہیں کہ نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے کیا ہے یعنی اپنی وقتی خواہش کو پورا کرنا، بس کہ وقتی خواہش پوری ہو جائے۔ والمحصنات حصن، اور نکاح کا مقصد بھی اس میں ایک جملے میں ایک کتنا بڑا پیغام ہے کہ یعنی نکاح کو ذریعہ بنائے آدمی عفت اور پاک دامنی کا۔
کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی، دلہا دلہن نکاح کا مقصد کیا طے کریں کہ مجھے اس رشتے سے گناہوں سے حفاظت ہو، بے حیائی سے میری حفاظت ہو، حرام کاری سے میری حفاظت ہو، اور اسی کا نام تقویٰ ہے، اور یہی چیز بنیاد ہے، اور یہ چیز جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا رشتے میں رشتہ محفوظ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، رشتے میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں شوہر والی عورتیں، نکاح میں نکاح والی عورتیں حرام ہیں یہ بھی۔ اسی لیے کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا، دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی طلاق دے دے یا انتقال ہو جائے شوہر کا تو پھر عدت میں بھی نہیں، انتظار کرے جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو۔ جب عدت مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے نا نکاح اس کو اجازت ہے۔ والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، الا مگر وہ عورتیں جو تمہاری یعنی تمہاری جو ہے باندیاں ہیں۔ اس زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، کتاب اللہ نے مقرر کر دیا، طے کر دیا کہ بھئی ان عورتوں سے نکاح حرام ہے، اللہ کی طرف سے یہ حرمت ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ ان کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کن عورتوں سے نکاح حرام؟ بہت مختصر فہرست ہے، اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں ان سے نکاح، کیونکہ نکاح پاکیزہ رشتہ ہے، صحیح طریقے سے صحیح رشتہ اگر ہو تو پھر کیا ہے نسب محفوظ ہوتا ہے، اور نسب سے خاندان بنتا ہے، اگر نسب ہی نہ ہو تو پھر خاندان کہاں بنے؟ اسی لیے دیکھیں دو راستے ہیں دنیا میں، ایک ہے کہ نکاح کا ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک ہے شہوت پورا کرنا، خواہش پوری کرنی، اس سے نہ نسب محفوظ ہے، نہ اس سے خاندان محفوظ ہیں، اس سے نہ معاشرہ جو ہے بالکل بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ طے کر عمل ہے، وہ ہے نکاح، اس کو عبادت بنایا، اس کو سنت بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو مقصد یہ ہے کہ اس سے تم عفت اور پاک دامنی حاصل کرو، گناہوں سے بچو، ایک دوسرے کے لیے تقوی کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کے لیے دین میں معاونت کا ذریعہ بنے، کہ عورت وہاں اس رشتے میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ جیسے قلعے میں کوئی آدمی رہتا ہے، ہر طرح کے دشمنوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کو نکاح میں لینے کے بعد وہ اس کو اتنی حفاظت کرے ہر طرح سے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی ضروریات، وہ بالکل اپنے آپ کے بالکل سمجھے میں تو محفوظ ہوں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مسافحین۔ اب نکاح کی اجازت ہے لیکن 3 شرطیں ہیں، نکاح کرنا ہے، 3 چیزیں یہاں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ ان تبتغوا، کہ تم انہیں نکاح کرو، انہیں ان عورتوں کو نکاح میں لو، ان عورتوں کو نکاح کے لیے تلاش کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ مہر کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے مہر ہے، اور مہر کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اور یہاں سورہ نساء کی شروع میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ مہر واجب ہے، دینا ہے، یہ شوہر پر یہ واجب ہے، یہ حق ہے اس کا،
ہر کوئی صورت ایسی نہیں جو مہر واجب ہو سوائے اس کے کہ بیوی معاف کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بھی ذکر فرمایا فآتوہن اجورہن فریضہ. فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، تم پر فرض کیا ہے. اسی لیے نکاح میں مہر دینے کی نیت ہونی چاہیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ جانتے ہیں، دلوں کو دیکھ رہے ہیں کس کی نیت مہر دینے کی ہے، کس کی نیت ایسا نہیں کہ مہر صرف آدمی جو ہے چلو بھائی باندھنا ہے. بعض مرتبہ مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا، یا مہر کا تذکرہ ہوتا ہے تو صرف جو ہے لکھوانے کے لیے، کہنے کے لیے ہوتا ہے. نہیں، مہر اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے عورت کے لیے، شوہر کی طرف سے اللہ دلواتے ہیں. اس عورت کا ایک اکرام ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے سارے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اس کا اکرام کا ایک طریقہ سکھایا گیا کہ تم ان کا اکرام کرو، اس کا استقبال کرو، اس کو اپنے رشتے میں لینے کے لیے کیا کرو کہ بھئی کہ اس کا استقبال ایک تحفے کے ساتھ، ایک ہدیے کے ساتھ. اسی لیے مہر بھی ایسا ہونا چاہیے جو ایک لحاظ کے اعتبار سے، مثال کے طور پر جس گھرانے میں، جس خاندان میں جو مہر چل رہا ہے اس سے کم مہر دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس کو فقہا نے مہر مثل کہا. مہر مثل کا مطلب کسی گھر میں 4 بہنیں ہیں، بڑی بہن کا مہر ایک طے ہوا، دوسری بہن کا ایک مہر طے ہوا، اب تیسری بہن کے نکاح کا موقع آیا تو بالکل مہر جو ہے بالکل تھوڑا سا رکھا جا رہا ہے. حالانکہ اس گھر کا مہر ایک معیار ہے تو اس کو قائم رکھنا چاہیے. عورت کا اس میں اکرام ہے، نکاح کے ذریعے سے یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ شوہر جو ہے اس مہر کے ذریعے سے اصل میں ایک معاملہ کر رہا ہے کہ بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کا جو نفقہ ہے، ان کے جو اخراجات ہیں، اللہ نے جو مقرر کیے، میں اس کو لیتا ہوں. اس میں اکرام ہے، اس میں ایک اقرار ہے. لہذا مہر جو ہے بالکل طے ہو. اور پھر اس میں اسی لیے علماء مفسرین نے فرمایا 2 باتیں ہیں. ایک مہر ضروری ہے، دوسرا مہر مال ہونا ہے. ان تبتغوا باموالکم، یہاں مال کا ذکر فرمایا. مہر میں وہ چیز ہونی چاہیے جیسے گولڈ مہر بنا، جیولری کو مہر کر دیا، کیش کو مہر کر دیا، یہ جو ہے. اور دوسری چیز محسنین، پھر وہی بات کہ نکاح کیوں کرنا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ محسنین، کہ تم عورتوں کو اپنی حفاظت میں لینے والے. نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تم اپنی حفاظت میں لینے والے، یا یہ کہ تم اپنے آپ کو حفاظت میں لینے والے. وہی نکاح کا مقصد. غیر مصافحین، غیر مصافحین کیا معنی؟ غیر مصافحین، نہ کہ یعنی خواہش پوری کرنا مقصد ہو. ایسا نہیں کہ صرف جو ہے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ وقتی طور پر آدمی جو ہے خواہش پوری کر لے، نکاح اس لیے کر لے، چھوڑنے کی نیت سے کرنا. نیت کیا ہے کہ بھئی کہ بس میں جو ہے نکاح کر رہا ہوں، بس اپنی خواہش پوری کر لوں گا، چھوڑ دوں گا. یہ نہیں، نیت یہ نہیں. محسنین یعنی نکاح کے وقت نیت کیا ہو کہ بھئی کہ یہ عورت نکاح میں آ رہی ہے تو یہ محفوظ ہو میرے رشتے میں، اور اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کی حفاظت کروں، گناہوں سے بچاؤں. نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس سے نکاح کرنا، اس مقصد کے تحت نکاح کرنا کہ اس کو اپنی حفاظت میں لائے. اور وہ ایسی اپنی حفاظت میں آتی ہے کہ بس اب وہ جب تک ہمارے نکاح میں ہے وہ سب جو ہے نا محفوظ تصور کرے. تو محسنین، ابھی میں نے عرض کیا کہ نکاح کا مقصد اس لفظ سے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ زندگیوں میں حیا ہو، پاکی ہو، عفت ہو، اس سے معاشرے کے اندر پاکیزگی آتی ہے، خاندانی نظام پاک صاف بنتا ہے، اور خاص طور پر بے حیائی کے کاموں سے روکنا، یہ ہے، یہ اس کا مقصد ہو. محسنین، پھر غیر مصافحین، صرف وقتی طور پر جنسی لذت حاصل کرنا ایسا نہ ہو. غیر مصافحین کہ وقتی طور پر جنسی لذت حاصل کرنا،
پیسہ دے کر یا پھر حرام کاری کے ذریعے یا پھر نکاح بھی جو ہے بس وقتی طور پر کیا جا رہا ہے جیسے متعہ ہوتا ہے، یہ سب کا سب حرام ہے. غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. یہ تین باتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک بہت نیک پاکیزہ رشتہ وجود میں آتا ہے، اس رشتے سے نسل چلتی ہے، خاندان بنتا ہے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے میں پاکیزگی یہ اسلام کا نظام ہے کہ خاندانی اور معاشرتی نظام پاک صاف ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ تیار کی ہے، یہ ذہن بنایا ہے کہ مرد اور عورت نکاح کو مقصد صرف جو ہے خواہش پورا کرنا نہ بنائے، کیونکہ دنیا میں ایک طبقہ ہے جو صرف مرد اور عورت کا مقصد خواہش پوری کرنا انہوں نے بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت بنایا، اس کو سنت فرمایا. تو نکاح کا مقصد کیا ہے کہ ایک خاندان وجود میں آئے. تو اسی لیے کیا ہے عورت اپنے آپ کو اس رشتے میں آ کر محفوظ تصور کرے کہ میری حفاظت ہے، یہاں پر میں اس رشتے میں محفوظ ہوں. پھر دیکھیں وہ اتنی خوش اتنا سکون سے رہے گی جس کا کوئی اندازہ نہیں. اور پھر شوہر وہ اس نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، میں عفت اور پاک دامنی کی حیا کی زندگی گزاروں. اب اس کے لیے تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ دیکھیں اس کو جو ہے مہر دو، اس کا اکرام کرو، اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرو. مالی ذمہ داریاں ہیں، مہر کے ذریعے سے یہ ایک علامت ہے، یہ اقرار ہے. اب اس کے کھانے پینے کی، پہننے کی، رہن سہن کی وہ ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس کا اقرار تم نے مہر دے کر کیا ہے. اب وہ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ وہ حقوق ادا کرو. محسن. اور دوسری چیز محسنین کہ تم اس سے اپنی حفاظت کرو. غیر مصافحین صرف خواہش پوری کرنا، صرف جو ہے جنسی تقاضا وقتی طور پر پورا کرنا یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، اس سے معاشرہ اور خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اچھا ان تین بنیادوں کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ اس رشتے سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن فآتوہن اجورہن فریضہ. پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں یا تاکید دیکھیں نا کتنی، انہیں مہر دے دو، وہ مہر دے دو جو اللہ نے فرض فرمایا. اللہ نے اس کو کیا کیا، مقرر کیا ہے. اللہ نے مقرر کی، اسی لیے مہر ادا کرنا بہت ضروری. بار بار اس کی تاکید ہے، دینے کی نیت ہو. اچھا پھر آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. مہر طے ہو جائے، مہر مقرر ہو جائے، مہر دینا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کمی بیشی ہو تو اس میں اجازت ہے. زیادہ کرنے کی بھی اجازت ہے. شوہر نکاح کے بعد کہے کہ میں اپنے مہر کو بڑھانا چاہتا ہوں، شوہر کی طرف سے اضافہ ہو رہا ہے یا بیوی کی طرف سے کمی ہو رہی ہے نا، اس کی اجازت ہے آپس کی رضامندی کے ساتھ. بیوی کی طرف سے اضافہ ہو اور شوہر کی طرف سے کمی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اضافہ تو شوہر کی طرف سے کہ مہر مقرر ہوا تھا ایک مقدار، نکاح کے بعد شوہر جو ہے کہنے لگا نہیں میں تو اور زیادہ دینا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، اجازت ہے، ایسا نہیں کہ جتنا لیکن مہر مقرر ہوا، بیوی نے کہا میں 50% جو ہے نا میں بس معاف کرنا چاہتی ہوں، اسے بھی اجازت ہے. تو ولا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس معاملے میں تراضیتم آپس کی رضامندی ضروری ہے، من بعد الفریضہ فرض یعنی مہر مقرر ہونے کے بعد. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. علیم کیوں فرما رہے کہ نیتوں کو جانتے ہیں، کون کس مقصد کے تحت کس وجہ سے جو ہے یہ کام کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے علیم۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ جو ہے نا جہاں نکاح کا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی کہ نکاح کرا دو۔ نکاح سے کیا ہے؟ زندگیوں میں خوشحالیاں آتی ہیں، اور خوشحالی جب آتی ہے تو ایسی خوشحالی آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح نیت کے ساتھ اللہ نے انہوں نے نکاح کیا۔ صحیح نیت کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکتیں مالی خوشیوں میں کے شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واسعاً علیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کس مقصد کے تحت نکاح کر رہا ہے، کون کس وجہ سے نکاح کر رہا ہے۔ تو فَانْكِحُوهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب آگے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ فرمایا کہ جو کوئی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا تم میں سے، طولاً، طول کہتے ہیں مال۔ ابھی یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت کے ساتھ، کیونکہ آزاد عورت جو ہے اس کا مہر زیادہ، اس کا خرچ زیادہ، یہ اصل میں یہ بات اس زمانے کی ہے جس زمانے میں معاشرے کے اندر غلام باندیاں ہوا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم آزاد عورتوں سے نکاح کر سکو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم باندیوں سے نکاح کرو، لیکن اس معاملے میں احکامات دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اس زمانے کی ہے جس زمانے میں یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ اب چونکہ یہ نہیں ہے، لیکن فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ جو کوئی تم میں سے اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، طولاً کہتے ہیں یعنی قدرت، مالداری، کہ اتنا سامان نہیں ہے کہ آزاد سے نکاح کر سکیں، وہ مہر دے سکیں، وہ سب کیا ہے اتنا نہیں ہے، تو نکاح تو کرنا چاہیے آزاد سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بھئی کہ نکاح تو کس سے کرے؟ آزاد ہی سے کرے۔ ہاں اگر کسی میں طاقت نہیں ہے لیکن گناہ سے ڈر رہا ہے کہ میں کہیں برائی مجھ سے نہ ہو جائے، اس میں درجات ہیں۔ پہلے تو حکم یہ ہے کہ صبر کرے، روزہ رکھے، یعنی جو حدیث میں آتا ہے جو شخص تم میں سے نکاح کر سکتا ہے، تم میں سے نکاح کر سکتا ہے کا مطلب استطاعت مالی اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے اگر ہے تو نکاح کر لے، اگر نہیں ہے تو پھر صبر کر لے۔ اور فرمایا کہ اور ایک روایت میں ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے خواہشات کو قابو پانے کے لیے سب سے بہت ہی مفید چیز ہے۔ تو اللہ اب یہاں جو ہے چونکہ آزاد کے مقابلے میں باندی کا درجہ جو ہے معاشرے کے اندر کم ہوتا ہے، تو اس میں ایک نصیحت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی باندی سے نکاح کرے تو تم ان کے ساتھ یہ سوچ کر زیادتی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ باندی ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا، زیادتی کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا، یہ ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے آج بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کسی غریب گھرانے سے نکاح کرتا ہے یا پھر جو ہے ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے اس پر مختلف قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں، یا بعض مرتبہ جو ہے انہیں تانا دیا جاتا ہے، ارے تمہیں کون نکاح کرنے والا تھا، میں نکاح کر کے لایا، تمہارے ماں باپ تو یہ تھے، تمہارے ماں باپ تو یہ ہے۔ لڑکیوں کو، عورتوں کو جو ہے ان کو ان کے والدین کے اعتبار سے انہیں تانا دینا، ان کی حیثیت کے اعتبار سے ان کو تانا دینا کہ میرے مقابلے میں تمہارا درجہ بہت کم ہے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے،
اس طرح تانا دینا زبان سے، ہاتھ پیر سے، یعنی ظلم و زیادتی کرنا، یہ سب کا سب جو ہے نا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، دیکھو نکاح جو باندی سے بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی نسبت پر ہو رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اور جو کوئی طاقت نہیں، استطاعت نہیں رکھتا تم میں سے، کس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حق ادا کر سکے مالی اعتبار سے، تو کیا کرے؟ عین کے حل محسنات المؤمنات، کہ نکاح کر سکے آزاد ایمان والی عورتوں سے، نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو انہیں کیا ہے؟ ایسی عورت سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہاری ملکیت میں ہے، من فتیاتکم، پھر آگے فرمایا المؤمنات، ایمان والی، اہل ایمان، غریب ہے، نادار ہے، ان سے نکاح کر لے۔ سبحان اللہ، ایمان، اللہ تعالیٰ دیکھیے نا، باندی کا ذکر فرمایا لیکن ایمان کے ساتھ فرمایا، من فتیاتکم المؤمنات، ایمان والی باندیوں سے کر لے، لیکن آگے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اس میں کوئی بڑائی نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے پوزیشن کی وجہ سے بڑا بنتا ہے، بڑا بنتا ہے کہ بھئی کہ میری حیثیت مالی اعتبار سے زیادہ تھی، خاندانی اعتبار سے ہم بڑے ہیں، تم پر نکاح کر کے احسان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس پر توجہ دلا رہے، اللہ تعالیٰ تم سب کے ایمان کو اچھی طرح جانتے ہیں، کس کے سینے میں، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ بعض مرتبہ کتنے غلام، کتنی باندیاں جو آزاد مرد اور عورتوں سے زیادہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک، حضرت رابعہ بصریہ، حضرت حسن بصری، یہ سب مردوں میں، عورتوں میں، کتنے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور کتنے غریب لیکن اللہ کے نزدیک کتنا ان کا مقام ہے، دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ تو پھر آدمی صرف ظاہری حیثیت کو دیکھ کر ان پر زیادتی کرے، ظاہری حیثیت دیکھ کر ان کو تانا دے۔ دوستو یہ چیز جو ہے نا آج ہمارے معاشرے میں ہے، یہ بات ہمارے کہ ہاں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا دیا جاتا ہے نکاح کے بعد بھی کہ تمہاری کیا حیثیت تھی، اور بڑے بڑے رشتے تھے ہمارے پاس، ہم نے تم سے کر لیا۔ تو ایسے تانوں سے گھر تھوڑی بنتا ہے، محبت وجود میں تھوڑی آتی ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ کون؟ اصل تو ایمان ہے، اصل تقوی ہے، وہ دل میں ہے، اور اس کی اطلاع تو اللہ کے پاس ہے۔ رہی بات دنیاوی اعتبار سے، کوئی آزاد، کوئی غلام، کوئی کسی کا خاندان اونچا، کسی کا خاندان درمیانی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے فرمایا، بعضکم من بعض۔ دوسرا جواب، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، بعضکم من بعض، کیا فرمایا؟ تم سب ایک دوسرے سے، کیا مطلب؟ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، بس ایک سب کے سب آدم علیہ السلام، کلکم من آدم وآدم من تراب، ایمان کی نسبت پر نکاح ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہمیشہ آدمی سوچے ہم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اسی لیے کسی غریب رشتے میں نکاح کر کے اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ یہ پوزیشن، یہ حیثیت، یہ سب کا سب جو ہے نا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بعضکم من بعض، پھر آگے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وآتوہن اجورہن، پھر یہاں وہی باندی ہے تو کیا مطلب جیسے چاہے نہیں، ان باندیوں سے نکاح کرنے کے لیے ان کے مالکوں سے اجازت لو، ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی اجازت لو. فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، وآتوہن اجورہن بالمعروف، انہیں ان کا مہر دے دو، اچھے طریقے سے دو. بالمعروف کا مطلب یہ نہیں کہ باندی ہے، کم حیثیت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب ہے تو اس کے حقوق میں جو ہے کمی ہو رہی ہے، نہ مہر دیا جا رہا ہے، نہیں نہیں، بالکل نہیں. وآتوہن اجورہن بالمعروف. پھر آگے فرمایا محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. محصنات پاک دامن ہو. وہ باندیاں کیسی ہو؟ مہر ادائیگی اس پر ہے کہ اصل میں وہ پاک دامن ہو، نہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کرنے والی ہو. ولا متخذات اخدان، نہ چوری چھپے خفیہ دوستیاں رکھنے والی ہو. ایک انسان جو ہے پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے. اگر اگر عورت پاک دامنی نہ ہو، اگر عورت میں پاک دامنی نہ رہے تو نکاح کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ پاک دامن ہو، نہ برائی کرنے والی ہو کھلم کھلا، اور نہ متخذات اخدان، خفیہ پوشیدہ دوستیاں رکھنا. اس سے بھی جو ہے نا کیا ہوتا ہے، گھر کا نظام برباد، خاندانی نظام برباد. ولا متخذات اخدان، یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے. نکاح کا مقصد عفت ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے. ولا متخذات اخدان فإذا احصن، پس جب وہ نکاح کے ذریعے سے محفوظ ہو جائے. فإذا احصن کا مطلب جب وہ نکاح میں آ جائیں، انہیں نکاح کر کے وہ حفاظت میں آ جائیں. پھر نکاح فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر ان سے برائی اور بے حیائی ہو جائے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ان باندیوں پر آدھی سزا ہے جو سزا آزاد عورتیں پر ہے. جو سزا آزاد عورتوں کے لیے اس کے مقابلے میں ان کے لیے آدھی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، ذالک، یہ حکم، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں. ذالک لمن خشی العنت منکم، ذالک لمن خشی العنت منکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں. العنت، کہ بھئی کہ کس سے کہیں برائی نہ ہو جائے، سختی نہ ہو جائے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کر لینا بہت بہتر ہے. صبر کر لو، یہ بہت اچھی چیز ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کہیں یعنی جنسی خواہش میں آ کر کہیں برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ. اگر اندیشہ ہو اس بات کا تو پھر نکاح کر لینا چاہیے. لیکن فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرنا بہت بہتر ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑے معاف کرنے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی چیز ایسی ہو چکی ہے، احکامات کے نازل ہونے سے پہلے، نکاح کے معاملے میں یا مہر کے معاملے میں یا کسی اور چیز میں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید، اللہ ارادہ فرما رہے، یرید اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے، اللہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو احکامات نکاح کے، یہ جو مہر کے، زندگی کے اور خاندانی زندگی کے پاکیزگی کے جو احکامات اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے؟ کیوں؟ یرید اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، بات واضح ہو جائے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر رکھتے، بات واضح کرنا چاہ رہے. دیکھو بھی یہ احکامات ہیں، نکاح اس طرح کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا، ان جگہوں پر کرنا ہے، مہر اتنا ہونا ہے،
اور مقصد یہ ہونا چاہیے کھول کھل کر، لیبینا کا مطلب کھل کھل کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس میں سارے احکامات میں ہماری ہی مصلحت ہے، ہماری فائدے ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں پچھلے لوگوں کا راستے بتائیں، ان راستے پر چلائیں. یہدیکم تمہیں چلائیں، سنن الذین ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یہ جو نکاح کے احکامات ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ صرف تم پر نہیں ہیں، تم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کو یہ احکامات دیے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 باتیں تمام نبیوں کی سنت ہے. الحیاء والتعطر والسواک والنکاح. تمام نبیوں نے یہ 4 کام کیے ہیں. نکاح اس میں ایکسپشن 1-2 جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں کریں گے، ہے نا، ورنہ تو تمام مشترک. اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی مشترکہ سنت. حیا، ہر نبی حیا والا. التعطر، ہر نبی خوشبو استعمال کرتے تھے. السواک، ہر نبی مسواک استعمال کیے. النکاح، نکاح کا یہ جو نکاح ہے، سنن الذین، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، تمہیں لے کر چلے، تمہاری رہبری کرے. سنن الذین، ان لوگوں کے طریقے، ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزر چکے. اپنے اسلاف سے، اپنے سلف صالحین سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اپنے بڑوں سے جڑنا، کیونکہ اس میں ہماری حفاظت ہے. سنن الذی ویتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ توجہ فرمانا چاہتے ہیں، تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، یہ جو غلطی ہوئی اس پر معاف کرنا چاہتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں. واللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تمہاری توبہ قبول فرمانا چاہتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، یہ تو اللہ کی منشا ہے، اللہ کا ارادہ ہے. لیکن دوسری طرف ایک طبقہ دنیا میں کیسا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ شہوات اور خواہشات کے پیچھے چلیں نکاح کے معاملے میں، جنسی تعلقات کے بارے میں. اس لیے آج دیکھیں نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر رہنے کے طریقے وجود میں آ گئے. آپس میں سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ سالوں رہیں، کچھ وقت گزاریں. کیسے بے حیائی کے طریقے، یہ سب یتبعون الشہوات، یہ شہوت کی اتباع ہے. کیسا بہترین اللہ نے نبیوں والا پاکیزہ طریقہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کو چھوڑ کر شہوت، یعنی آدمی خواہش کے پیچھے چلے. آج دیکھیں جس معاشرے کے اندر، جس خاندان کے اندر یہ رشتوں کا، یہ مرد اور عورت کے اختلاط کا اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں پر تو سارا نظام بدتر ہو چکا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ایمان کے ذریعے، اسلام دین کے ذریعے ہمیں کیسا پاکیزہ معاشرتی خاندانی نظام اللہ نے دیا، جس سے ایک نسب ثابت ہوتا ہے، جس سے ایک انسان جو ہے نا اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پورا کرتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، وہ چاہتے ہیں، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کے پیچھے چلے. شہوتوں کے پیچھے چلنا کس معاملے میں؟ نکاح کے معاملے میں. جو اپنی مرضی ہے کر رہے ہیں، یا نکاح کر رہے ہیں تو مہر کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں جو اپنی مرضی. آدمی طلاق دے دیتا ہے پھر بھی ساتھ رہتا ہے، طلاق ہو گئی پھر بھی ساتھ. کیوں؟ یتبعون الشہوات. اس سے بڑی تباہیاں وجود میں آتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور وہ پھر آگے فرمایا ان تمیلوا میلا عظیما. شہوت کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کے رکھ دے گی، بڑی گمراہی میں لے کر چلی جائے گی. ان تمیلوا میلا عظیما. وہ چاہتے کیا ہیں کہ تم بہت بڑی گمراہی میں، بہت بڑے ٹیڑے پن میں چلے جاؤ. انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے جذبات بدل جاتے ہیں، ان کی سوچ بدل جاتی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسا آج دیکھو دنیا میں
کہ رشتوں کے معاملے میں اچھا ٹھیک ہے کرنا ہے لیکن دیکھیں گے، کچھ دن ساتھ گزاریں گے، کچھ وقت ساتھ رہیں گے. وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اسی لیے خواہشات کی، شہوتوں کی ایک بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وہ آدمی کو جو ہے ہدایت سے، خیر سے ہٹا کے رکھ دیتی ہے. وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. پھر آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم. یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یخفف عنکم. سبحان اللہ، احکامات میں تمہارے ساتھ ہلکا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے. ان یخفف، ہلکا کرنا، بوجھ ہلکا کرنا، عنکم، تم سے. نکاح کو آسان کر دیا. نکاح آسان ہے، مہر آسان ہے، مہر آسان، ولیمہ آسان ہے. اللہ نے اس معاملے کو بوجھ والا نہیں بنایا. انسان جو ہے اپنے خواہشات کی وجہ سے جو ہے نا اپنے اس نکاح کو جو ہے نا بوجھ والا بنا دیا. نکاح کیسے آسان؟ ابھی دیکھیے یہ 10 مہینوں کے اندر کتنے نکاح ہوئے، ماشاءاللہ کتنے. اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں کو آباد کرے. وہ ماں باپ اس نکاح کو انہوں نے ٹالا نہیں. کسی نکاح میں 10 آدمی، کسی نکاح میں 15 آدمی، کسی نکاح میں 50 آدمی، بس نکاح ہو رہے، الحمدللہ زندگیاں شروع ہو گئی. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو آسان کرے. نکاح آسان ہے، مہر آسان ہے، ولیمہ آسان ہے. یہ سب جب یہ نکاح آسان ہوتا ہے تو بے حیائی مشکل ہو جاتی ہے. جب نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے تو پھر بدکاری آسان ہو جاتی ہے. یہ معاشرے کے اندر یہ شروع سے یہ چیز، اسی لیے نکاح کو جو ہے نا اللہ نے آسان کیوں رکھا؟ اس کا ایک ایک حکم آسان کر دیا. ایسے نرم نرم احکامات. مہر کے بارے میں دیکھو کہ مہر کی کم سے کم مقدار طے کر دی گئی، زیادہ سے زیادہ جتنی تمہاری حیثیت ہو. اور اس میں بھی آپس کی فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، آپس کی رضامندی سے کیا کر لو، آگے پیچھے کر لو گے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا گیا. انسان جو ہے خلقت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے. اسی لیے شادی کے، نکاح کے معاملات بہت آسان ہیں. اس کو آسان رکھنا چاہیے تاکہ یہ چیز آسان ہو. اس کو جتنا مشکل بنائیں گے، جتنا اس کو رواج پر لائیں گے، اتنا جو ہے نا یہ چیزیں معاشرے کے اندر تباہیاں لے کر آتی ہیں. اسی لیے فرمایا یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں یہ عمل بہت آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اس کو کرنے والا بنائے. اس میں اسی لیے حدیث میں آتا ہے بہت ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سادگی ہو. اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، جس کا خرچہ ہلکا پھلکا ہو. بس سمجھدار آدمی ہے، ایک دن کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بجائے آسانی سے ضرورت پوش نکاح کر دے اور پھر وہی پیسے جو ہے نا ان بچوں اور بچیوں کے لیے، فیوچر کے لیے استعمال کرے. کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ نے فہم دی ہے اور جن کے پاس جو ہے بس اللہ حفاظت فرمائے اسراف، فضول خرچی، اس میں تو تباہی و بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایک بہترین خاندانی نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.